بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے طلباء میں کہ ابھی بہت وقت ہے اپنا ایڈمیشن اور ویزا پروسیس مکمل کرنے کے لیے، لیکن ایک یہ بہت غلط تاثر ہے اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ایڈمیشن کا پروسیس جو ہے وہ کتنا لمبا اور مشکل ہے اور کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے۔ تو اس کے لیے جتنی جلدی آپ اپنے اس پروسیس کو شروع کر سکیں اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو کنسلٹنٹ آپ کی مدد کر رہا ہے اس کے لیے بھی، اور جو یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن پروسیس میں آگے لے کے جا رہی ہے، ان تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ آپ چونکہ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، یہ شاید میرا ہی کیس پروسیس ہو رہا ہے، میں نے اپلائی کیا ہے، میرا کیس آگے کیوں نہیں چل رہا، اس پہ مجھے اپڈیٹ کیوں نہیں آ رہا۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب آپ اپنا ایڈمیشن ایک کنسلٹنٹ کو دیتے ہیں تو بہت سارے ایڈمیشنز اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، اور مختلف یونیورسٹیز میں، ایک سے زیادہ یونیورسٹی میں بھی آپ کا ایڈمیشن اپلائی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس سارے پروسیس کو کرنے کے لیے پہلے ان ڈاکیومنٹیشن جو آپ کی ہے اس کی اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اب آپ کاؤنسلر کو اپنا جو ایڈمیشن دیتے ہیں، جب آپ پہلی کال کرتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو وہ اسیسمنٹ کر کے، انیشیل اسیسمنٹ کر کے اور آپ سے ڈاکیومنٹ منگوا کے ایڈمیشن ٹیم کو دیتے ہیں اس کنسلٹنٹ کی۔ پھر ایڈمیشن ٹیم اس کی اسیسمنٹ کرتی ہے اس کیس کی، ان ڈاکیومنٹس کی، اس کو ریویو کرتی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ڈاکیومنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ مکمل ہیں، صحیح ہیں۔ آپ جو ایک بہت ایک بڑی گہری آبزرویشن ہے کہ آپ کے اگر ڈاکیومنٹ مکمل ہو بھی جائیں، آپ لوگوں کو ایس او پی یا لیٹر آف موٹیویشن لکھنے میں اتنا وقت درکار ہوتا ہے، یا اگر آپ کے کنسلٹنٹ آپ کی ہیلپ کر رہا ہے اس میں، تو ان کو بھی اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی اسٹیج ہی کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ کافی وقت لگ جاتا ہے، دن اور بلکہ کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن یونیورسٹی کو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے ایک کنسلٹنٹ کو ایڈمیشن دیا تو ہو سکتا ہے وہ ایڈمیشن فیو ہنڈریڈز میں اپلائی کر رہے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ اگر 100 ایڈمیشن بھی اپلائی کر رہے ہیں اور ایک 2 سے 3 یونیورسٹی میں بھی کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں 300-400 ایڈمیشن اپلائی ہو رہا ہے۔ لیکن یہی چیز جب یونیورسٹی کے پاس جاتی ہے تو ان کے پاس ہزاروں ایڈمیشنز آ رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ صرف میں نے ایڈمیشن دیا، میرا لیٹر کیوں نہیں آ رہا، یا میری کیس آگے کیوں نہیں بڑھ رہا۔ تو اس لیے اگر آپ جلدی آئیں گے، فرسٹ کم فرسٹ سروڈ کی بیسس پہ، اور جتنی مکمل انفارمیشن کے ساتھ آئیں گے اتنے آپ کے کیسز سموتھ اور فاسٹ پروسیسنگ کے چانسز ہیں۔ اس میں جو مختلف مراحل ہیں، جو چند اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کو اس طرح بتاتا چلوں کہ آپ کی جو میں نے کہا کہ انیشیل اسیسمنٹ ہے ود اے کنسلٹنٹ اینڈ کاؤنسلر، پھر اس کے بعد آپ کی یونیورسٹی کو ایڈمیشن گیا ہے، پھر ان کے ڈپارٹمنٹ کی ایک اسیسمنٹ ہے، وہ ان کی پوری ایڈمیشن ٹیم اس کو ریویو کر رہی ہے، پھر آپ کو ایک لیٹر ایشو ہو رہا ہے جو کہ عام طور پہ کنڈیشنل آفر لیٹر کہلاتا ہے۔ کنڈیشنل آفر لیٹر میں زیادہ تر انگلش کی ریفرنس لیٹرز کی یا کوئی اور ایسا ضروری ڈاکیومنٹ ہے جو آپ کا ڈگری ہے یا کوئی ایسی چیز جو اس میں مسنگ ہے، تو وہ کنڈیشنز لگ کے آتی ہیں۔ اگر آپ اب آپ کو ان کو کنڈیشنز کو ریموو کرنا ہوتا ہے جس میں وقت لگ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ وقت آپ کو انگلش کا جو ہے ٹیسٹ اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، آئلٹس یا پی ٹی یا کوئی اور ایسا انگلش ٹیسٹ جو ریکوائرڈ ہے اس یونیورسٹی کے لیے، تو آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے، جو کہ کافی ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ اگر آپ نے وہ پہلے کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی کنڈیشن نہ لگے، جو سب سے مشکل کنڈیشن ہوتی ہے عام طور پہ۔ اب اگر آپ نے وہ کنڈیشنز اپنی ریموو کرا لی ہیں بائی سبمٹنگ دا ریکوائرڈ انفارمیشن، تو اس کے بعد آپ کو ایک انکنڈیشنل آفر لیٹر ایشو ہوگا، یعنی اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ انکنڈیشنل آفر لیٹر کے مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو فی ڈپازٹ کے لیے کہا جا رہا ہے، جو کہ آپ کے لیٹر میں ویسے کنڈیشنل میں بھی لکھی ہوتی ہے، لیکن انکنڈیشنل بھی آپ کو پتہ چل جائے گا جی اب آپ کو اتنا ڈپازٹ جمع کرانا ہے۔ وہ فی کا 50 سے لے کے 70 to 80% تک ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی۔ آپ نے وہ فی جمع کرانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسٹیٹمنٹ کا پروسیس جو کہ کم از کم 1 مہینہ یا اس سے زیادہ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ اسٹیٹمنٹ کی کیلکولیشن آپ کو آپ کا کنسلٹنٹ یا کاؤنسلر بتائے گا کہ کتنی اسٹیٹمنٹ درکار ہے، فی کے مطابق، کورس کے مطابق اور آپ کی ڈیوریشن کے مطابق اس کا فارمولا اپلائی کیا جائے گا، آپ کو وہ بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیونکہ پھر آپ کو وہ اسٹیٹمنٹ آپ دیں گے
فی پے ہوگی اور آپ کا اسٹیٹمنٹ بنانا شروع کریں گے، آپ کا کریڈیبلٹی انٹرویو ہوگا۔ کریڈیبلٹی انٹرویو بڑا اہم ہے، جو اکثر یونیورسٹیز لیتی ہیں، وہ آپ کو چیک کرتی ہیں کہ آپ کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کورس میں، کیوں اس یونیورسٹی میں آ رہے ہیں، آپ کو اس یونیورسٹی کے بارے میں کتنی انفارمیشن ہے، شہر کے بارے میں، اس کورس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو وہ اس لیے کریڈیبلٹی انٹرویو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جب اپنی فی، کریڈیبلٹی انٹرویو اور بینک اسٹیٹمنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو کیش ایشو کیا جاتا ہے، کیش جس کو کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس آف اسٹڈیز یا ویزا لیٹر کہتے ہیں۔ آپ نے وہ ویزا لیٹر آپ کو ملے گا، اس دوران آپ کو اپنا ٹی وی ٹیسٹ بھی کمپلیٹ کر کے رکھنا ہے۔ ٹی وی ٹیسٹ کی اپوائنٹمنٹ میں، ویزا کی اپوائنٹمنٹ میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اسپیشلی جب وقت پاس آ رہا ہوتا ہے انٹیک کا، لوڈ بڑھ جاتا ہے، پریشر بڑھ جاتا ہے ان تمام انسٹیٹیوشنز پہ، تو پھر آپ کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، آپ کنسلٹنٹ کو بھی ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے پیرنٹس بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ میں اگر پہلے کر لوں گا تو میرا پہلے زیادہ آسان اور اسموتھ پروسیس رہے گا۔ ویزا اپوائنٹمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ یہ جو تاثر ہے اس کو ختم کریں کہ بہت وقت ہے۔ یعنی اگر میں مثال اب اس طرح دیتا ہوں کہ اگر آپ اب جو اگلا انٹیک ہے وہ مئی کا ہے، جنوری انٹیک ابھی کلوز ہوا ہے، اب آپ مئی انٹیک کی اگر بات کریں تو ابھی سے آپ ایڈمیشن شروع کر سکتے ہیں اپنا پروسیس، آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ یور پروسیس۔ ایون سپٹمبر کے لیے بھی آپ اپنی اپلیکیشن انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیے کہ بہت وقت درکار ہے اور میرے پاس موجود ہے اور ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو بہت وقت چاہیے سارے مراحل کو طے کرنے کے لیے اور اپنا ایڈمیشن اور ویزا کا عمل اچھے طریقے سے مکمل کرنے کے لیے۔